اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سب سے افضل نبی اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہترین ساتھی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے زمین کے اکثر حصوں میں اسلام کی نشر و اشاعت اور دعوت پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرنے کی انتہائی کوشش کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا۔ انہوں نے لوگوں تک کلمہ حق یعنی کلمہ توحید پہنچانے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بندوں کی پوجا سے نکال کر بندوں کے رب کی عبادت کرنے کی طرف لانے اور انہیں سرکشوں کے ظلم سے نکال کر اسلام اور خلفاء کے عدل کی طرف لانے کی خاطر اپنی جانوں کو پیش کیا، جو کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد و فتح کی تلخیوں کو بھی برداشت کیا۔ انہوں نے اپنی ذات کی پرواہ کی، نہ کسی اور چیز کی۔ انہوں نے اپنی اولاد، اپنی ازواج اور اپنے وطنوں کو خیر بات کہہ دیا اور دنیا کے مشرق و مغرب میں بسنے والے ایک ایک مسلمان کی خاطر اپنے آرام و سکون کو قربان کر دیا۔ ان کی بدولت اسلام کی ہدایت پوری دنیا میں پھیل گئی اور اسلام و ایمان نیز عبادت و احسان کی حکومت قائم ہو گئی اور لوگ ہر طرف اور ہر جگہ سے جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی، جو مہاجرین میں سب سے افضل تھے۔ جب وہ دونوں غار میں تھے تو وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کرتے ہوئے نماز کی امامت کرائی۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صحابہ کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا اور فرمایا، جب میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں عرض کروں گا، میں نے تیرے بندوں پر سب سے بہتر شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اور پھر فرمایا، کیا تم اس شخص پر راضی ہوگے جس کو میں تمہارا خلیفہ مقرر کروں گا؟ کیونکہ اللہ کی قسم میں نے انتہائی کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی ہے، نہ میں نے کسی قریبی رشتہ دار کو سرپرست مقرر کیا ہے، میں نے تو عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کیا ہے، بس ان کی سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ وہ شخصیت ہیں جو تاریخ میں قوی تر، شدید النفس، سخت جنگجو، صائب الرائے، وسیع النظر، پاک دامن، ذمہ کے لحاظ سے پاک تر اور دامن کے لحاظ سے صاف تر لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بس آپ کی حیات اس لائق ہے کہ دقیق نظر سے اس کا مطالعہ کیا جائے۔ وہ خودداری، بیداری، عدل و انصاف، ریت کے محافظ ہونے، زہد و سادگی اور ریت کے ہر ایک فرد کو بھلائی پہنچانے میں ایک مثال تھے۔ آپ کسی بڑے یا مالدار یا کسی قریبی رشتہ دار کی طرفداری کرتے تھے، نہ کسی چھوٹے یا کسی فقیر کی حالت کو کم تر سمجھتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شدت و قوت دیکھتے تھے، مگر وہ آپ کے اخلاص کی وجہ سے آپ پر اعتماد کرتے تھے، اور وہ یہ بات جانتے تھے کہ آپ کا باطن آپ کے ظاہر سے بہتر ہے۔ بس جب ان کو امارت سونپی گئی تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک مہربان والد اور ایک مشفق بھائی کی طرح سلوک کرتے تھے۔ آپ ماہر سیاستدان اور منصف قاضی تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں کیا خوب بات فرمائی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا فتح تھا، ان کی ہجرت نصرت تھی اور ان کی امارت رحمت تھی۔ ہر نگہبان، ہر حکمران اور ہر رئیس کو چاہیے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنا نصب العین بنائے، ان کے سلوک، ان کے اخلاق اور لوگوں کے لیے ان کی شدت اہتمام کو رہنما بنائے، جس کے ذریعے وہ اپنے حکم اور سیاست میں رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہر وہ شخص جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کا دور خودداری، مروت، صدق و عدل اور عفت و پاک دامنی کا ایسا دور تھا جس کا چشم فلک نے اس سے پہلے نظارہ نہیں کیا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات کا مطالعہ کیا جائے اور جہاں تک ہو سکے استفادہ کیا جائے۔